بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 420۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازمار شدہ گھوڑوں کا الحفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع تک مقابلہ کرایا، اور جو گھوڑے غیر ازمار شدہ تھے ان کا مقابلہ ثنیۃ الوداع سے لے کر مسجد بنو زریق تک کرایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس لیے لائے اور باب اس لیے قائم کیا، حقیقی طور پہ تو اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس کی اضافی طور پہ نسبت یا مجازی طور پہ نسبت جو ہے وہ کسی قبیلے کی طرف یا کسی اور کی طرف کر دی جاتی ہے تاکہ ایک مسجد دوسری مسجد سے ممتاز ہو جائے، جیسا کہ اس حدیث پاک کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو غیر ازمار شدہ گھوڑے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ثنیۃ الوداع سے لے کے بنو زریق کی مسجد جو ہے وہاں تک دوڑایا۔ تو یہاں پہ مسجد کی نسبت قبیلہ بنو زریق کی طرف کی گئی ہے جو کہ جائز ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرنا، نیزے بازی کا مقابلہ کرنا، تیر اندازی کا مقابلہ کرنا یہ جائز ہے، وہ جوا شرط نہ رکھی جائے۔ لیکن اگر دو گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور ایک تیسرا شخص جو ہے وہ اپنی خوشی کے ساتھ اگر ان کو انعام دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سواروں میں جب مقابلہ کروایا تو آپ کے پاس یمن کے حلے آئے تھے، آپ نے اول آنے والے کو 3 حلے عطا فرمائے، دوم آنے والے کو 2 حلے عطا فرمائے، اور سوم آنے والے کو 1 حلہ عطا فرمایا، اور چوتھے نمبر پہ آنے والے کو 1 دینار عطا فرمایا، اور 5ویں نمبر پہ آنے والے کو 1 درہم عطا فرمایا، اور 6 نمبر پہ آنے والے کو کچھ چاندی عطا فرمائی۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔